باب الاذانی، یہ باب ہے اذان کے بیان میں. یہ باب ہے اذان کے بیان میں. اذان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اذان کے لغوی معنی ہے اطلاع کرنا، بلانا. اطلاع کرنا، بلانا، یہ لغوی معنی ہے اذان کے. اور اصطلاحی معنی کیا ہے اذان کے؟ اصطلاحی معنی ہے کہ نماز کے اوقات کے لیے مخصوص الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو بلانا. کہ اوقات، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوقات مخصوصہ میں مخصوص الفاظ کے ذریعے سے نماز کے لیے بلانا. یہ اذان کی اصطلاحی تعریف ہے. تو اذان کی لغوی تعریف ہے اطلاع دینا، بلانا، اطلاع کرنا، اطلاع دینا، بلانا. اور اصطلاحی تعریف ہے مخصوص الفاظ کے ذریعے سے مخصوص اوقات میں لوگوں کو نماز کے لیے بلانا. ظاہر سی بات ہے مخصوص اوقات تو آپ کو معلوم ہے کہ کس کس وقت بلانا ہوتا ہے، اور مخصوص الفاظ جو ہیں وہ اذان کے ہیں، نماز کے لیے بلانا. تو مخصوص اوقات میں مخصوص الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے کیا کرنا؟ بلانا. یہ اصطلاحاً اذان کہلاتا ہے. اذان کا ثبوت قرآن کریم سے ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. جب تم لوگوں کو نماز کے لیے پکارتے ہو یا لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہو تو جو اللہ کے نہ ماننے والے ہوتے ہیں تو وہ اذان کو مذاق بناتے ہیں اور کھیل تماشا بناتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ. اے ایمان والو، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، یعنی مراد اذان ہے، تو تم خرید و فروخت بند کر دو. ہاں، جمعہ کے لیے. لیکن دوسری جگہ جو ہے، جب تمہیں اس سے بھی استدلال کر سکتے ہیں، لیکن دوسری جگہ یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو بلاتے ہو نماز کے لیے تو دوسرے لوگ اس کو مذاق بناتے ہیں، تو وہاں پر مطلق نماز مراد ہے، چاہے وہ فجر ہو، عصر ہو، ظہر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جمعہ ہو، وغیرہ وغیرہ. اور سورہ جمعہ کے اندر جو ہے خصوصیت کے ساتھ جمعہ کا تذکرہ ہے. تو قرآن کریم سے بھی اذان کا ثبوت ہے کہ اذان دینی چاہیے. اسی طریقے سے حدیث سے بھی اذان کا ثبوت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ کسی نے جو ہے ان کو کلمات اذان سکھائے، تو پھر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پھر مشورہ ہوا، پھر وہاں سے اذان کی مشورت ہوئی. لیکن جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے تب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت سے پہلے اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھتے تھے. جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. تو وہاں پر سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور وہاں پر جو ہے جب لوگوں کی زیادہ بھیڑ ہو گئی، لوگوں کا اسلام کے اندر آنا زیادہ ہو گیا، تو پھر نماز کے لیے بلانے کی ضرورت پیش آئی. چنانچہ مشورہ ہوا. بعض نے کہا کہ یہ کرنا چاہے، بعض نے کہا کہ آگ جلانی چاہے، بعض نے کہا کہ دف بجانا چاہیے صبح سویرے، یا جس وقت بھی نماز کا ٹائم ہوگا تو اس وقت دف بجانا چاہیے. بعض نے کہا کہ اس وقت آگ جلانی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، اس وقت کوئی آدمی جو ہے محلے میں جائے گا، گھروں میں جائے گا، تثویب کرے گا، اعلان کرے گا نماز کا وقت ہو گیا. چنانچہ جب یہ مشورہ چل رہا تھا تو اسی میں جو ہے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں ایک آدمی نے اذان کے کلمات مجھے سکھائے ہیں، چنانچہ آپ سنیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے وہ الفاظ سنے تو آپ نے اس کو پسند فرمایا، اور حضرت بلال کو حکم دیا، اے بلال، یہ جو کلمات عبداللہ ابن زید آپ کو سنائیں گے ان کو یاد کرو اور انہی کے ذریعے سے آپ اذان دو. چنانچہ یہ واقعہ جو ہے سن 1 ہجری میں پیش آیا. تو اسے پتہ چلتا ہے 1 ہجری سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر اذان کے اور اقامت کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور اذان کی مشروعیت جو ہوئی ہے وہ سن 1 ہجری میں ہوئی ہے. تو اذان کے لغوی معنی ہے اعلان کرنا، اطلاع کرنا. اصطلاحی تعریف اطلاع کرنا، اعلان کرنا. اور اصطلاحی تعریف ہے اوقات مخصوصہ میں مخصوص الفاظ کے ساتھ لوگوں کو بلانا نماز کے لیے، یہ اذان کہلاتا ہے.
الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها، اذان سنت ہے پانچوں نمازوں کے لیے اور جمعہ کے لیے، پانچوں نمازوں کے لیے اور جمعہ کے لیے اذان سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، دون ما سواها، نہ کہ ان کے علاوہ کے لیے، اس کے علاوہ جیسے عیدین کی نماز ہے اور جنازے کی نماز ہے، نماز استسقاء ہے، صلاۃ کسوف ہے، صلاۃ خسوف ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی نمازیں جو جماعت کے ساتھ مشروع ہیں ان کے لیے اذان مشروع نہیں ہے، صرف 5 وقت 5 اوقات کے لیے اذان مشروع ہے اور جمعہ کے لیے بس۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اذان کی مشروعیت، اذان وغیرہ، یہ سب آپ کے حاشیے نمبر 2 کے اندر لکھا ہوا ہے۔ الاذان سنۃ للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها، اذان سنت ہے پانچوں نمازوں کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے، دون ما سواها، نہ کہ ان کے علاوہ کے لیے، جیسے وطر کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، نماز جنازہ ہے، نماز عیدین ہے، نماز کسوف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چلیں آگے۔ ولا ترجیع فیہ، اور اذان میں ترجیع نہیں ہے، اور اذان میں ترجیع نہیں ہے۔ ترجیع کس کو کہتے ہیں؟ ترجیع کہتے ہیں کلمات اذان کے اندر جو تشہد کے کلمات ہیں ان کو 2 بار پڑھنا، پہلی مرتبہ آہستہ پڑھنا اور دوسری مرتبہ زور سے پڑھنا۔ جیسے کلمات اذان کہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شہادت کے کلمات ہیں۔ تو ترجیح کہتے ہیں ان شہادت کے کلمات کو 2 بار پڑھنا، اور پہلی بار آہستہ پڑھنا اور دوسری بار زور سے پڑھنا۔ جیسے ہم پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پہلی جو ہے پہلی مرتبہ پہلی 2 مرتبہ جو ہے ان کو آہستہ پڑھنا اور دوسری 2 مرتبہ زور سے پڑھنا، اس کو ترجیع کہتے ہیں۔ ترجیع، تو ترجیع کہتے ہیں کلمات اذان کے کلمات میں جو شہادت والے کلمے ہیں، ترجیع کہتے ہیں کلمات اذان میں، یعنی اذان میں جو شہادت کے کلمات ہیں ان کو 2 بار پڑھنا، پہلی بار جو ہے ان کو آہستہ آواز سے پڑھنا اور دوسری مرتبہ جو ان کو کیا کرنا، زور سے پڑھنا، اس کو ترجیع کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے ترجیع نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ترجیع ہے۔ پہلی 2 مرتبہ جو ہے مؤذن جب اذان پڑھے گا تو آہستہ آہستہ پڑھے گا اور دوسری مرتبہ کیا کرے گا، زور سے پڑھے گا۔ اب بتائیے، ہمارے نزدیک اذان کے کلمات 15 ہیں، ہمارے نزدیک اذان کے کلمات 15 ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اذان کے کلمات 19 ہو جائیں گے۔ پھر کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جو شہادت کے کلمات ہیں یہ تو 4 ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن ہم ان کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ڈبل مرتبہ جب پڑھیں گے تو یہ ہمارے نزدیک جو 4 ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پھر 8 ہو جائیں گے۔ آگے سمجھ میں آپ کو نہیں آیا؟ سمجھ میں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ 2 ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے ان کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن ہم تو ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ آہستہ 2 مرتبہ زور سے۔ پھر پڑھیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہمارے نزدیک ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ہو گیا نا ڈبل، تو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، تو ہم تو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو 4 کلمات ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈبل مرتبہ پڑھیں گے تو کتنے کلمات ہو جائیں گے؟ 8 ہو جائیں گے نا۔ باقی کلمات تو ویسے ہی ہیں،
تو 15 16 17 18 19 کلمات ان کے نزدیک ہو جائیں گے، یعنی شہادت کے کلمات جو وہ ڈبل ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ کہیں نہیں ہوتا ہے، شوافع کے نزدیک ہوتا ہے لیکن احناف کے نزدیک نہیں ہے۔ عملی طور پر شوافع کے نزدیک ہوتا ہے لیکن احناف کے نزدیک نہیں، اور وہاں بھی بہت کم۔ ہاں وہی، کہیں کہیں شوافع کے نزدیک تو کہیں کہیں ہوتا ہوگا اور کہیں نہیں ہوتا ہوگا، لیکن احناف کے نزدیک کہیں نہیں ہوتا ہے، ترجیع۔ چلیں آگے، ولا ترجیع فیہ، اور ترجیع نہیں ہے اذان میں، ویزید فی اذان الفجر، اور زیادہ کرے گا فجر کے اذان میں، بعد الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں یہ زیادہ کرے گا۔ الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب یہ ہے کہ نماز نیند سے زیادہ بہتر ہے، مرتین، 2 مرتبہ۔ والاقامۃ مثل الاذان، اور اقامت جو ہے اذان کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو کلمات اذان میں ہیں وہی کلمات اقامت میں دہرانے ہیں۔ الا انہ یزید فیہا بعد حی علی الفلاح، مگر یہ کہ وہ زیادہ کریں گے فیہا تکبیر میں، حی علی الفلاح کے بعد، قد قامت الصلاۃ، مرتین، 2 مرتبہ۔ تو گویا کہ اذان میں اور اقامت میں کوئی فرق نہیں سوائے ایک فرق کے کہ بھائی حی علی الفلاح کے بعد جو ہے قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کرنا ہے، 2 مرتبہ۔ وَيَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَان، اور ٹھہر ٹھہر کر کہے اذان، ترسل یترسل، ترسلن کے معنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور ٹھہر ٹھہر کر اذان کہے گا۔ وَيَحْضُرُ فِي الْإِقَامَةِ، اور جلدی کہے گا اقامت، حضر میں، حضر کہتے ہیں بھائی تھوڑا روانی کے ساتھ، حضر کہتے ہیں روانی پڑھنا، تو اذان کو تھوڑا سا جو ہے وہ آہستہ آہستہ پڑھے، اور اقامت کے اندر کیا کرے گا؟ حضر کرے گا، یعنی روانی کی تھوڑا جلدی پڑھے گا۔ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ، اور استقبال کرے گا ان دونوں میں قبلے کا، یعنی جب اذان دینی ہے پھر بھی قبلے کی طرف قبلے کی طرف رخ کر کے اذان دے گا، اور اگر اقامت کہنی ہے تو پھر بھی قبلے کی طرف اقامت کہنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اذان کا کمرہ جو ہے مسجد سے تھوڑا سا باہر ہے تو جہاں کی طرف چاہ رہا ہے تو وہاں کی طرف اذان دے رہا ہے، ایسا، بلکہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر۔ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ، پس جب وہ پہنچے گا حی علی الصلاح والفلاح، اور حی علی الفلاح تک پہنچے گا، حول وجہہ یمینا وشمالا، تو گھمائے گا اپنے چہرے کو دائیں طرف اور بائیں طرف، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، ادھر گھمائے گا چہرے کو، اور جب حی علی الفلاح تو بائیں طرف۔ تو حی علی الصلاح کے وقت جو ہے چہرے کو دائیں طرف، اور حی علی الفلاح کے وقت چہرے کو بائیں طرف گھمائے گا۔ ولا یؤذن للفائتۃ، اور نہیں اذان دے گا فوت شدہ نمازوں کے لیے، اور نہیں اذان دے گا فوت شدہ نمازوں کے لیے۔ ویقیم، ویؤذن للفائتۃ، اور اذان دے گا فوت شدہ نمازوں کے لیے۔ ویقیم، اور اقامت بھی کہے گا، اور اقامت بھی کہے گا۔ تو وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ، اور اذان دے گا فوت شدہ نمازوں کے لیے۔ وَيُقِيمُ، اور اقامت بھی کہے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی بہت ساری نمازیں فوت ہو گئی، 4-5 نمازیں فوت ہو گئی، اب سوچتا ہے کہ میں ہر نماز کے لیے اذان دینا چاہوں تو دے سکتا ہے، لیکن آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ پہلی نماز اگر پڑھنا چاہے گا تو اذان کے ذریعے سے اور اقامت کے ذریعے سے، دوسری نمازیں اگر پڑھنی ہیں تو وہ صرف اقامت کے ذریعے سے پڑھیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہیں جماعت کی شکل میں ہوں کچھ چند لوگ، جیسے کہیں جا رہے ہیں تو اذان، یہ نمازیں فوت ہو گئی 3-4 نمازیں، اب ہر نماز کے لیے الگ الگ اذان دینی کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ اقامت کہنی ضروری ہے۔ لیکن اگر جہاں پر جواز اور عدم جواز کا مسئلہ آئے گا تو وہاں پر پھر دے سکتا ہے، اگر دینا چاہے تو اذان دے سکتا ہے، دینے میں کوئی حرج نہیں، اور نہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے دینا۔ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ، اور اذان دے گا فوت شدہ نمازوں کے لیے۔ وَيُقِيمُ، اور اقامت بھی کہے گا۔
فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ پس اگر کسی آدمی سے فوت ہو گئی چند نمازیں، کسی آدمی سے فوت ہو جائیں چند نمازیں، تو اذن للأولیٰ تو اذان دے گا وہ پہلی نماز کے لیے، وَأَقَامَ اور اقامت بھی کہے گا، وَكَانَ مُخَيِّرًا فِي الثَّانِيَةِ اور اس کو اختیار ہے دوسری نماز کے لیے، إِن شاء اذن اگر چاہے تو اذان دے گا، وَأَقَامَ اور اقامت بھی کہے گا، وَإِن شاء اور اگر چاہے گا اقتصر علی الاقامت اکتفا کرے گا اقامت پر۔ بہت ساری نمازیں فوت ہو گئی تو اب اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اگر مناسب ہے، اگر یہ چاہے گا تو یہ صرف اذان دے گا، نماز پڑھ لے گا، اور اگر صرف اقامت کہے گا، نماز پڑھے گا تو وہ بھی چل جائے گا۔ اکیلا ہوگا تو پھر تو اقامت اذان دے سکتا ہے، اذان میں تو ہے، لیکن اقامت بھی اس کے لیے جائز ہے کہنا، لیکن اگر نہ کہے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں نہیں، یہ جو ہے نا یہ جو مسئلہ ہے یہ جماعت والا مسئلہ ہے۔ کہیں اگر کہیں سفر میں 2-4 آدمیوں کو کچھ نماز فوت ہو گئی، چند نمازیں فوت ہو، تو وہاں پر یہ مسئلہ چلے گا، مسجد میں نہیں چلے گا۔ نہیں مشروع ہے، لیکن اگر کہے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اقامت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اذان اور اقامت دیتے ہی نہیں ہیں، کہیں بھی کہیں تنہائی میں ہوں گے، کہیں سفر وفر میں ہوں گے تو وہاں پر ایسے جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اقامت تو کہتے ہیں جب جماعت ہوگی، جب جماعت ہوگی تب تو اقامت ہوگی۔ اب اگر تنہا آدمی ہے تو اس کے لیے اقامت بھی مشروع ہے اور اذان بھی مشروع ہے، لیکن اقامت تو کہتے نہیں ہیں، اذان بھی نہیں کہتے ہیں، تو مشروع تو ہے دونوں کے لیے۔ وَإِن شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ اور اگر چاہے گا تو اسے اکتفا کرے گا کس پر؟ اقامت پر۔ وَيَنْبَغِي أَن يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ اور مناسب ہے کہ اذان دے گا اور اقامت کہے عَلَى طَهْرٍ پاکی کی حالت میں، پاکی کی حالت میں یہ اذان دی جائے گی، یعنی باوضو ہو کر اذان بھی دے گا اور اقامت بھی کہے گا۔ فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ پس اگر اس نے اذان دے دی بغیر وضو کے، جائز ہے، وَيَكْرَهُ لیکن مکروہ، ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اذان دینا بغیر وضو کے جائز ہے، لیکن اس کی عادت بنا لینا پھر مکروہ ہے۔ وَيَكْرَهُ أَن يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ اور مکروہ ہے یہ کہ اقامت کہے بغیر وضو کے، بغیر وضو کے اقامت، یہ ایسی صورت کے اندر پھر اگر کسی نے اس کی عادت بنا لی تو پھر وہ مکروہ تحریمی بھی ہو سکتا ہے، پھر کراہت، حرمت تک اس کی کراہت پہنچ جائے گی۔ وَيَكْرَهُ أَن يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ اور مکروہ ہے یہ کہ وہ اقامت کہے بغیر وضو کے۔ أَن يُؤَذِّنَ یہ اذان دے گا وہ جنوب اس حال میں کہ وہ جنبی ہو، یعنی جنبی ہونے کی حالت میں بھی اذان دینا درست نہیں ہے، وہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا ایسی صورت میں پھر۔ وَلَا يُؤَذِّنُ لِصَلَوَاتٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا اور نہیں اذان دے گا نماز کے لیے قبل دخول وقتها اس کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے، الا فی الفجر عند ابی یوسف مگر فجر میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ اگر وقت سے پہلے کسی نے اذان دے دی تو وہ اذان نہیں ہوگی، بلکہ اس اذان کا ادا کرنا ہے۔ ہاں فجر میں گنجائش ہے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فجر کا وقت جو ہے طلوع صبح صادق سے پہلے اگر کوئی آدمی اذان دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں دے سکتا، جب وقت شروع ہو جائے گا تب دے سکتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے لیے اذان دیا کرتے تھے، ایک، اور یا تو لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اٹھ کر کچھ عبادت کر لیں، تہجد پڑھیں۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے اذان دیا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا تھا کہ پہلی اذان جو ہے وہی صبح صادق کے لیے ہے،
تو انہوں نے شبہ کو اپنے اس شبہ کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں اور شبہ کے اندر پڑ گئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے حضرت بلال کی اس اذان کو، جو لوگوں کو تہجد کے لیے بیدار کرتے تھے، وہ اس اذان کو جو ہے وہ صبح صادق کی اذان سمجھتے تھے۔ حالانکہ پھر اس کا جواب بھی ہے کہ حضرت بلال جو وہ تہجد کے لیے اذان دیا کرتے تھے اور صبح صادق کی اذان کیا ہے؟ الگ ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ تمام ائمہ جو ہے اس بات پر متفق ہیں کہ صبح صادق کے بعد، صبح صادق کے وقت جو ہے وہ صرف اذان دی جائے گی، فجر کی اذان اس سے پہلے نہیں دی جائے گی۔ اس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، دوسرے ائمہ بھی کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ نہیں بلکہ ائمہ اربعہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ ولا یؤذن لصلوات قبل دخول وقت، اور نہیں اذان دے گا نماز، کسی نماز کے لیے وقت کے داخل ہونے سے پہلے، الا فی الفجر، مگر فجر میں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔